دوستو آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ دوستو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور اکثر علماء کے مطابق اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ نے انہیں خاص علم عطا کیا تھا جسے علم دنیا کہتے ہیں، یعنی ایسا علم جو صرف اللہ سکھاتا ہے۔ ان کی سب سے مشہور کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ دوستو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں بتائے کہ کچھ علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، ایک میرے بندے ہیں جس کے پاس وہ خاص علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، اگر تم چاہو تو اس سے مل کے وہ علم سیکھ سکتے ہو۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ اللہ نے نشانی یہ بتائی تھی کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہیں ملاقات کی جگہ ہے۔ جب مچھلی سمندر میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جگہ یہی ہے۔ دوستو وہاں ایک نیک اور نورانی شخصیت موجود تھی، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے سیکھ سکوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ میرے کاموں کی حکمت فوراً سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ دوستو پہلا واقعہ پیش آیا کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جو چند غریب مزدوروں کی کشتی تھی۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی۔ پھر دوستو دوسرا واقعہ ایک لڑکے کا قتل۔ آگے چل کر حضرت خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا ملا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو گئے اور فوراً بول اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ کی جان کیوں لے لی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ مزید بات نہیں کریں گے۔ تیسرا واقعہ ٹوٹی دیوار کی مرمت۔ دوستو پھر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے جہاں لوگوں نے مہمان نوازی تک نہ کی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں جا کر ایک گرنے والی دیوار مفت میں ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کا بدلہ کھانا مانگ لیتے۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو ان کاموں کی حکمت بتا دوں۔ دوستو پہلا کام تھا کشتی میں سوراخ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں کیا؟ دوستو یہ کشتی چند غریب مزدوروں کی کشتی تھی۔ علاقے میں ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے اور غریبوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ دوسرا واقعہ تھا لڑکے کا قتل۔ دوستو یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر اور ظالم بننا والا تھا، وہ اپنے ایمان والے والدین کو بھی تنگ کرے گا۔ اللہ ان کو اس کے بدلے ایک نیک اور بہتر اولاد عطا کرے گا۔ دوستو تیسرے کام کی حکمت کیا تھی جو ٹوٹی ہوئی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کی؟ دوستو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گری رہتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ پائیں، اس لیے میں نے دیوار ٹھیک کر دی۔ دوستو آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کا پیغام، میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اب ہمارا صبر ختم ہو گیا سفر۔ اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ دوستو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جو چیز ہمیں بری لگے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہو سکتی ہے۔ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری مکمل سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔